جب امام پردہ غیبت میں تو کیا ہماری ذمہ داری کچھ بنتی بھی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ یا بس ہم اپنی مستی میں گھوم رہے ہیں، امام ہو یا نہ ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نعوذ باللہ من ذلک، خدا بچائے اس چیز سے۔ تو شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کے اندر امام کے دور غیبت کے اندر امام کو ماننے والوں کی 8 ذمہ داریاں بتلائیں۔ ایک چیز، غم زدہ رہنا، رنجیدہ رہنا، امام کو یاد کر کے رونا۔ کبھی کبھار ہمارے 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، خدا نہ کرے ایسا ہو، لیکن ہمیں کسی ایک سیکنڈ بھی گویا ہمیں اپنے مولا کی یاد ہی نہیں آتی، ہمیں امام کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا تعلق امام سے بہت دور ہو گیا، کٹ گیا، کہ امام کی نیڈ ہی محسوس نہیں ہو رہی، ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ امام کو یاد کرنا، تنہائی میں بیٹھ کر امام کے لیے رونا، رنجیدہ رہنا، غم زدہ ہونا۔ دوسرے، امام کی حکومت اور اہل بیت کی خوشحالی کے وقت کا انتظار کرنا۔ یہ جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، افضل اعمال امتی انتظار الفرج، میری امت کا سب سے افضل ترین عمل یہی ہے کہ وہ کیا کریں، اہل بیت کی حکومت اور اہل بیت کی آسانی کے زمانے کا انتظار کریں۔ ایسا زمانہ اہل بیت بھی دیکھیں جن میں ان کو بھی آسانی ہو، اس لیے کہ انہوں نے ہمیشہ مشکلات کا زمانہ دیکھا ہے۔ آپ میں سے کسی نے اس آیت شریفہ کی تلاوت بھی کی تھی، سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں، نرید ان نمن علی الذی استضعف فی الارض، یہ استضعف اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل بیت کو کبھی سکون سے رہنے نہیں دیا گیا۔ تو ہم وہ زمانہ دیکھیں اور اس کا انتظار کریں جس میں اہل بیت سکون سے زندگی گزار سکیں۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، امام کی صحت یابی کے لیے، امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنا۔ جیسے کہ ہم دعا پڑھتے بھی ہیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ دعا ہمارا بالکل زبان پر فقط نہیں ہونی چاہیے، دل سے بھی دعا پڑھنی چاہیے کہ امام کے لیے دعا کریں کہ امام پر کوئی مشکل نہیں آنی، نہ کوئی مشکل آئے، نہ کوئی پریشانی آئے۔ ہمارا دعا کرنا یہ ہماری محبت کی نشانی ہے کہ ہم اپنے امام سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تیسری چیز۔ اس کے بعد چوتھی، امام کے لیے صدقہ نکالنا، یہ عملی کام ہے۔ امام کی صحت و سلامتی کے لیے، خاص طور پر جمعے کے دن، کیونکہ جمعے کا دن امام کے ساتھ خاص ہے، اس دن صدقہ نکالنا ہے امام کے لیے، امام کی حفاظت کے لیے، جو خدا نے دیا، جتنا دیا، جتنی توفیق ملے اس کے مطابق۔ اس کے بعد 5ویں چیز ہے، امام زمانہ کی نیابت میں خود حج کرنا یا امام کے لیے حج کروانا۔ یہ بہت افضل عمل قرار دیا گیا ہے کہ امام علیہ السلام کے لیے خود حج کیا جائے یا پھر کسی اور سے حج کروایا جائے، یہ چیز۔ اس کے بعد ایک اہم چیز، اس کی عادت ہونی چاہیے ہماری زندگی میں۔ امام کے القابات بہت سارے ہیں، امام کے اسماء گرامی بھی بہت سارے پکارے جاتے ہیں، لیکن ایک امام کا نام ہے اور میں وہ لینے سے پہلے خود پریکٹیکل وہ آپ کی خدمت میں کر کے دکھاؤں۔ لفظ ہے القائم۔ اب آپ بھی کھڑے ہو جائیں اپنے اپنے مقام پر۔ یہ ہمیں امام علیہ السلام کے قیام سے جوڑے گا۔ اگر ہمیں عادت ہوگی تو جب امام علیہ السلام قیام فرمائیں گے تو انشاءاللہ مولا ہمیں اپنے سپاہیوں میں شمار فرمائے۔ اپنے دین، اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے دعا کرتے رہنا، کیونکہ سخت سے سخت اور مشکل دور ہے کہ امام غیبت میں ہو اور عقیدہ محفوظ رہ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کہ اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ چھٹے امام نے بتائی یہ دعا کہ اس دعا کو آپ پڑھتے رہا کریں تاکہ پروردگار عالم اس دور غیبت میں جو کہ سخت دور ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا آیا ہمارا عقیدہ بچا، محفوظ بچا، نہیں بچا، پتہ نہیں چلے گا، تو اس صورت میں خدا ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اس کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور آخری چیز اور آپ کی زحمتیں تمام، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے نا ہم پر، تو تھوڑا سا ہمیں چیک کرنا ہے کہ آیا ہم اپنے مولا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ اس کو کہتے ہیں استغاثہ۔ اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں اپنے مولا و آقا سے استغاثہ کرنا، امام کو پکار لو، اس لیے کہ پروردگار عالم نے انہی کو وسیلہ بنایا۔ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے، ماشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی نماز جمعہ وغیرہ کے لیے جاتا ہو تو نماز جمعہ کے خطبے کے اندر یہ جملہ آتا ہے کہ انہی کے وجود کی برکت سے زمین و آسمان باقی ہے،
اور انہی کے وجود کا صدقہ ہے کہ ہماری سانسیں جاری ہیں، اور انہی کے وجود کا صدقہ ہے کہ ہمیں رزق مل رہا ہے۔ تو جو کچھ بھی پروردگار عالم کی عنایتیں ہمارے شامل حال ہیں وہ حضرت حجت کے وجود کی خاطر ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مشکل میں ہوں اور امام علیہ السلام کو اس بات کی پرواہ نہ ہو، جبکہ امام کا خط موجود ہے؟ امام نے اپنے چاہنے والے کو خط لکھ کر کہا کہ ہم تمہیں تمہاری مشکلات سے نکالتے ہیں، ہم تم پر نظر رکھے ہوئے، ہمارا تم سے تعلق ٹوٹا نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آیا ہم بھی اپنی مشکل میں اپنے امام زمانہ سے استغاثہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اپنے مولا کو یاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔